بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، پس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے، جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے، اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی بہت سی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے پنجے انہیں ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی موجود ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو قسمیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم وہ اونٹ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال موجود ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 30 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی پاک سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سائل نے پھر پوچھا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نے سوال کیا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے کسی بھی حصے کا ہو، ناک سے وضو ہوگا، مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناک سے وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر، پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کے نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی
تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں کی مدد سے بیماریوں اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ خال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب قسم کی ایک کھال موجود ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھال بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔